نہیں سردار، اس حالت میں مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ چندر سنگھ پہلے ہی ہر سوال کا جواب سوچ چکا تھا۔ ویشیوں کی طرح داڑھی اور سر کے بڑے ہوئے بالوں نے مجھے نیا روپ دے دیا ہے۔ بس میرے چہرے پر ذرا سی راکھ ملنے اور گلے میں پتھروں کی مالا پہننے کی دیر ہے، پھر میں مکمل جوگی ہو جاؤں گا۔ نرملا کماری چندر سنگھ کی اس ترکیب پر زیر لب مسکرائی، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ راجکماری، میں اپنی جاسوسی کے سفر کا آغاز چتوڑ کے مندروں سے کروں گا۔ یہیں ایک گوشے میں بیٹھ کر مجھے ساری خبریں مل جائیں گی اور پھر میں آدھی رات کے بعد کچھ دیر کے لیے واپس لوٹ آیا کروں گا۔ چندر سنگھ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نرملا نے آفریدی کی طرف دیکھا، جیسے وہ چندر سنگھ کے سلسلے میں اس کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ آفریدی چندر سنگھ کی باتوں سے مطمئن ہوتے ہوئے بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ چندر سنگھ اور رامیشوری، تم دونوں کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں راجکماری سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آفریدی کو یہ بات کہتے وقت ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ مصلحت اور دانشمندی کے تقاضوں سے مجبور تھا۔ خادمہ رامیشوری تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چندر سنگھ نے اٹھنے میں کسی قدر تکلف سے کام لیا اور بہت تھکے قدموں سے باہر کی جانب جانے لگا۔ اس کا پرجوش چہرہ اب بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ رامیشوری اور چندر سنگھ کے جاتے ہی آفریدی نرملا سے مخاطب ہوا۔ چندر سنگھ اسی طرح باہر جا سکتا ہے کہ وہ طلسم کدے کے کھلنے اور بند ہونے کے راز سے واقف ہو جائے، کہیں یہ صورتحال پریشان کن ثابت نہیں ہوگی۔ آفریدی کا سوال سن کر نرملا بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ وہ بڑی بے چینی کے عالم میں بار بار اپنی اوڑھنی کے آنچل کو انگلیوں کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ کبھی گھبرا کر آفریدی کی طرف دیکھی اور کبھی نظریں چرا لیتی۔ ذہنی انتشار حد سے زیادہ بڑا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد نرملا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں چندر سنگھ کی وفاداریوں پر شک نہیں کر رہا ہوں، مگر زمانے نے جو سبق مجھے سکھائے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی ذات پر بھی شبہ کروں۔ آفریدی بھی جوش اضطراب میں اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کے زخم بھر گئے تھے، لیکن ابھی چال میں لڑکڑاہٹ تھی۔ کئی بار اس نے سنبھلنے کے لیے قریب رکھی ہوئی کرسیوں کا سہارا لیا۔ آپ بیٹھ جائیں سردار، خدا کے لیے بیٹھ جائیں، نرملا نے بے اختیار ہو کر کہا، اور آفریدی نزدیک پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نرملا کی اندازی گفتگو نے اسے ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنائیت کا یہ اظہار بے سبب نہیں تھا۔ آفریدی خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، اور پھر یہ محویت اس وقت ختم ہوئی جب نرملا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمانہ لاکھ غیر معتبر سہی، لیکن پھر بھی اعتبار انسان کی ضرورت ہے۔ چندر سنگھ کے باپ دادا نے بھی ہمارے یقین کو بے آبرو نہیں کیا، اور خود یہ راجپوت زیادہ بھی اب تک ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ اگر اس نے بھی کسی لالچ یا دباؤ سے مجبور ہو کر منافقت کا مذہب اختیار کر لیا تو ہمارے ذہنوں کو بھی دیمک نہیں چاٹ گئی ہے۔ ہم اسے باغ کے راستے سے باہر جانے کا طریقہ سمجھا دیں گے۔ نرملا نے بھی اس دوران ایک نئی ترکیب سوچ لی تھی۔ ہم لوگ اس کے جانے کے بعد طلسم کدے میں بند رہیں گے، اور جب چندر سنگھ اسی راستے سے واپس آئے گا تو پہلے دروازے پر پہنچ کر ہمیں 7 بار پکارے گا۔ پھر یقین کر لینے کے بعد کہ کسی خطرے کا امکان نہیں ہے، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ طریقہ بھی زیادہ محفوظ نہیں تھا، لیکن آفریدی کو چندر سنگھ پر اعتبار کرنا ہی پڑا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو چندر سنگھ اس حالت میں رخصت ہوا کہ وہ کوئی بیکاری نظر آ رہا تھا۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، راجکماری، اگر چندر سنگھ واپس نہ لوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس پر کوئی قیامت نازل ہو گئی ہوگی، اور کسی نے اس بہروپ میں بھی مجھے پہچان لیا تو مطمئن رہیے گا کہ میری زبان خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر چندر سنگھ نے اپنی قدیم رسم کے مطابق نرملا کماری کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، مگر آفریدی نے اسے ٹھوک دیا۔ اب تم مسلمان ہو چندر سنگھ، اور مسلمان کسی کے آگے اس طرح نہیں جھکتا۔ معافی چاہتا ہوں سردار۔ چندر سنگھ ایک احساس ندامت کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ صدیوں تک بتوں کی پوجا کی ہے، کبھی کبھی کوئی ٹوٹا ہوئی صنم کسی گوشہ دل سے ابھر ہی آتا ہے۔ آفریدی نے آگے بڑھ کر چندر سنگھ کو گلے لگا لیا اور پھر اس کی کوشادہ پیشانی کو بوسہ دیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں چندر سنگھ، مگر آج میں تمہیں ایک حقیقی بھائی کی حیثیت سے رخصت کر رہا ہوں۔ کاش تم بہت جلد ہمیں یہ خبر سنا سکو کہ مہامنتری ظالموں کے تشدد سے محفوظ ہیں۔ امیر زندان صحیح، مگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی وہ روشن چراغ بجھا نہیں ہے۔ لو ترتراتی رہے، ہواؤں سے لڑتی رہے، لیکن روشنی کی ایک لکیر باقی رہے کہ وہ لکیر ہماری زندگی ہے۔
اور اسی لکیر سے روشنی کا ایک مینار تعمیر ہونا ہے۔ یہ کہتے کہتے آفریدی کی آنکھیں چلک اٹھی تھی۔ نرملا کے دل پر چاہی ہوئی گٹا بھی برسنے کے لیے بےقرار تھی، مگر اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صبح سورج طلوع ہوا تو چتوڑ پر زوال کے سائے پڑنا شروع ہو گئے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے زخمی راجپوت سپاہیوں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ سپاہیوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ جب انہیں سلطان کے سامنے لایا گیا تو دشمن سپاہیوں کی گردنیں اٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر کھچاؤ کی سی کیفیت طاری تھی۔ علاء الدین نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ علاء الدین پرجلا لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ہم تمہارے جسموں کو کئی حصوں میں تقسیم بھی کر سکتے تھے اور تمہیں ناقابل بیاں اذیتیں بھی پہنچائی جا سکتی تھی، مگر ہم نے اس سے گریز کیا۔ آخر کیوں؟ ہم کچھ نہیں جانتے، کئی سپاہیوں نے بیک زبان کہا۔ جس کا جو جی چاہے کرے۔ راجپوت سپاہیوں کا انداز بہت بے باکانہ تھا۔ علاء الدین نے اس سرکش قوم کے کچھ نمائندوں کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں رتن سنگھ کی غلامی قبول ہے یا تم ہمارے سائے کرم میں زندہ رہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے قیدی سپاہیوں سے بڑا عجیب سا سوال کیا تھا۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اور کسی کے رحم و کرم کی بھیک پر زندہ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ اب کی بار تمام راجپوت ایک ساتھ بول اٹھے تھے۔ اسے کھینچ کر لاؤ، سلطان نے ایک راجپوت سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو قیدیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ سلطان کے جانثار آگے بڑھے اور راجہ رتن سنگھ کے سپاہیوں کو قطار سے الگ کر کے اپنے حکمراں کے قریب لے آئے۔ راجپوت سپاہی کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کی صف سے علیحدہ ہوا تو سلطان کا خیال تھا کہ راجپوت سپاہی خوفزدہ ہو جائے گا، مگر علاء الدین کو اس کے چہرے پر دہشت کا ہلکا سا عکس بھی نظر نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کے شوق خود نمائی کو ٹھیس لگی تھی کہ اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے ایک معمولی سپاہی نے سر نہیں جھکایا تھا۔ زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو کسی نہ کسی کی غلامی قبول کرنی ہی پڑتی ہے، وہ نسل حیوانات کی کوئی شاخ ہو یا بنی نوع آدم کا کوئی قبیلہ۔ یہ کہہ کر علاء الدین نے اپنی سپاہیوں کو دوسرا حکم دیا، اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ حکم شاہی کا یہی مفہوم تھا کہ الفاظ کی گونج ختم ہونے بھی نہیں پاتی اور عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شمشیر خلجی جو پہلے ہی بے نیام تھی، برق کی طرح فضا میں لہرائی اور اپنی بے مثال کھاٹ کا ثبوت اس طرح دیا کہ راجپوت سپاہی کی گردن علیحدہ تھی اور جسم زمین پر تڑپ رہا تھا۔ شاہی خیمے میں سناٹا طاری تھا۔ اس سکوت کو خود علاء الدین نے توڑا۔ جن لوگوں کو زندگی کی غلامی پسند نہیں ہوتی، انہیں موت کی غلامی گوارا کرنی پڑتی ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں دونوں میں سے کون سا انداز غلامی پسند ہے؟ علاء الدین خلجی انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں راجپوت سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ ہمیں وہی غلامی پسند ہے جسے ہماری ساتھی نے ہنستے ہنستے قبول کیا۔ راجپوت سپاہیوں کا لہجہ شرر آمیز تھا اور گردنیں احساس غرور سے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ علاء الدین مسکرایا، نہیں، ہم تمہیں یہ غلامی نہیں بخشیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ایک اور حکم دیا، ان کی پیشانیوں اور ہمارے جاہ و جلال کے نقوش اس طرح روشن کر دو کہ اگر یہ اپنے ماتھے بھی گھس ڈالیں تو ہماری نشانیاں دھندلی نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان کے خیمے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ علاء الدین جب کسی سے خوش ہوتا تو اس پر اس طرح نوازشوں کی بارش کر دیتا کہ انعام پانے والا ان مہربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے برعکس کسی سے ناراض ہوتا تو عجیب عجیب سزائیں دیتا۔ راجپوت سپاہیوں سے بھی وہ خفا ہو گیا تھا اور اپنی خفگی کا اظہار کرنے کے لیے سلطان نے قیدیوں کی پیشانیوں کو روشن کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق اسی وقت خیمے میں آگ جلائی گئی اور پھر بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سونے کے سکوں کو یہاں تک تپایا گیا کہ ان کا سنہری رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام راجپوت سپاہیوں کے ماتھوں پر وہ جلتی ہوئی اشرفیاں رکھ دی گئیں۔ تکلیف کی شدت سے کچھ راجپوت چیخنے لگے اور کچھ سپاہی سوزش کو اس طرح برداشت کر گئے کہ ان کے پسینے میں نہائے ہوئے جسم خاک پر تڑپ رہے تھے، مگر ہونٹوں پر کوئی فریاد یا کوئی چیخ نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ کھول دو، سلطان نے دوسرا حکم دیا۔ جب راجپوت سپاہیوں کے ہاتھوں کی زنجیریں کھولی گئیں تو ان کی کشادہ پیشانیوں کے بیچ میں ایک سیاہ نشان نظر آ رہا تھا اور اس دائرے کے درمیان کچھ حرف ابھر آئے تھے۔ یہ حروف اس نام کو ظاہر کرتے تھے جو سونے کے سکوں پر کندہ کیا گیا تھا، اور یہ نام سلطان علاء الدین خلجی کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں تھا۔ اب جاؤ کہ ہم نے تمہیں اپنی غلامی کی سند بخش دی ہے، ایسی سند جو سوتے جاگتے، محفل میں، تنہائی میں، جنگ کے میدان میں اور مندروں میں اس طرح روشن رہے گی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے، وہ آ رہے ہیں فاتح عالم سلطان علاء الدین خلجی کے غلام۔ شدت کرب سے راجپوت سپاہیوں کے چہرے سیاہ ہو گئے
اور آنکھوں میں نفرتوں کے انگارے دہکنے لگے۔ سلطان، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کئی سپاہی ایک دم بھول پڑے۔ ملچ یعنی ناپاک ملچ ہی ہوتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو جائے۔ آج تو نے ثابت کر دیا کہ تیرا تعلق کسی پست قبیلے سے ہے۔ راجپوت سپاہی اسیر ہوتے ہوئے گستاخی کی انتہا کو چھونے لگے تھے۔ ابھی راجہ رتن سنگھ کے فوجیوں کے الفاظ کی صدائے بازگشت باقی تھی کہ سلطان کے خیمے میں موجود تمام سپاہیوں اور سپہ سالاروں کی تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی آگے بڑھے اور علاء الدین خلجی کی طرف دیکھنے لگے۔ دونوں سپہ سالاروں کی نظروں کا ایک ہی مفہوم تھا کہ اگر سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہو تو بد کلام سپاہیوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں۔ نہیں عراقی، ہرگز نہیں، سلطان مسکراتے ہوئے بولا۔ شکست خوردہ لوگوں کے پاس گالیاں دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فاتح قوم کو دشمن کے غلیظ کلمات سے لطف اندوز ہونا چاہیے کہ یہ حقیر الفاظ خود ان کی پستی اور بے کسی کی دلیل ہوتے ہیں۔ بے شک تمہاری شمشیر کا ایک ہی وار انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا، مگر ان کی موت کے بعد ہماری لذت و آسودگی کے مناظر بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ نشاط آور تماشا اتنی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ خواجہ، اپنی شمشیر کے جوہر کی قدر کرو، اس کی کاٹ کو کہیں اور آزمایا جائے گا۔ اپنے سپہ سالاروں کے مشتعل جذبات کو سرد کرنے کے بعد علاء الدین خلجی قیدی سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ میرے نسب نامے کی تفصیل اور قبیلے کی پہچان تمہارے ماتھوں پر لکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جسے اب فرشتے اجل کے خونی ہاتھ ہی مٹا سکتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے تمہیں ایک لعنت زدہ زندگی بخش دی ہے۔ اپنے حکمراں کو ہماری یہ روشن نشانی دکھا دو اور اس سے کہہ دو کہ ہم نے اپنی یہ مہر چند انسانوں کے جلے ہوئے گوشت اور جلسی ہوئی کال پر نہیں، چتوڑ کی پیشانی پر ثبت کی ہے۔ یہ کہہ کر علاء الدین خلجی نے منہ پھیر لیا اور اس کے جاننثار فوجی راجپوت سپاہیوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ جب وہ سپاہی اپنی جلی ہوئی پیشانیاں لے کر راجہ رتن سنگھ کے سامنے حاضر ہوئے تو چتوڑ کا حکمراں بادلوں کی طرح گرجنے لگا۔ میرے پاس آنے سے تو بہتر تھا کہ تم دریا گمبیری یعنی دریا گنگا کے پانی میں غرق ہو جاتے، پھر مرداخور مچھلیاں اور بھوکے مگرمچھ تمہارا گوشت کھا جاتے۔ میری آنکھیں اپنی ہی قوم کی رسوائی کا یہ منظر تو نہ دیکھتی، اور چوہانوں کا قبیلہ اپنی ہی فرزندوں کی شرمناک فعل پر نادم و شرمسار نہ ہوتا۔ زندگی کی ہاؤس نے تمہارے دلوں سے غیرت کا ایک ایک جذبہ چھین لیا ہے اور گرم خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی ہے۔ تم اچھوتوں سے بھی بدتر حال میں جینا چاہتے ہو۔ رتن سنگھ کے لہجے سے نفرت و حقارت کی آگ برس رہی تھی۔ سمراٹ، ہمیں ایسی غلیظ گالیاں نہ دیں کہ ہم بھی آپ کے قبیلے سے جدا نہیں ہیں۔ تمام سپاہی بیک وقت چیخ اٹھے۔ سلطان کے خیمے سے نکل کر ہم بھی بغیر کے دریا ہونے کا خیال آیا تھا، مگر اس طرح تو ذلت و رسوائی کا ایک اور افسانہ ہمارے ناموں کے ساتھ منسوب ہو جاتا۔ کہنے والے کہتے کہ ہم نامردوں کی طرح پانی میں ڈوب مرے۔ تاریخی چتوڑ ہم سے مطالبہ کرتی کہ ہمارے جسم راجپوت سورماؤں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روایتوں کی آگ میں کیوں نہیں جلے۔ ہم نے اپنی دھرتی اور اتحاد کی اسی آواز کو سنا اور اپنے ماتھوں پر ناکامیوں کے داغ سجا کر چلے آئے۔ ہم اس وقت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں جب تک سلطان کی پیشانی پر آپ کی غلامی کے مہر روشن نہ کر دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دشمن کے اتنے ہی سپاہیوں کے ماتھے آپ کے سامنے جھکا دیں۔ پھر جب یہ حساب برابر ہو جائے گا تو ہم بہت دور چلے جائیں گے، اتنی دور کہ کوئی بھی آنکھ ہماری رسوائیوں کے ان داغوں کو نہ دیکھ سکے گی۔ زخم خوردہ سپاہیوں کے سینے میں اذیت و کرب کی وہ سوزش تھی کہ ان کے دل پگھلنے لگے اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ یہ خوشامد ہے، فرار ہے، عیاری ہے اور جھوٹ ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے مجبور سپاہیوں کی زبان سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بزدل شکست خوردہ لوگ ایسی ہی بہانے تراشتے ہیں۔ ہری سنگھ، ان سب کو اسی وقت قتل کر ڈالو۔ میدان میں پیٹھ دکھانے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ رتن سنگھ نے سپہ سالار ہری سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بے رحمانہ فیصلہ سنا ڈالا، ایسا فیصلہ جو ذہن کے انتشار اور جذبوں کے اشتعال سے مجبور ہو کر کیا گیا تھا۔ ہری سنگھ شدید حیرت کے عالم میں اپنے حکمراں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں ہری سنگھ، ان کا قتل لازم ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے سپہ سالار کے حیرت و سکوت کا جواب دیتے ہوئے کہا، آزاد لوگوں کی صفوں میں غلاموں کے اس سزا یافتہ گروہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی فروخت شدہ پیشانیاں دیکھ کر ہمارے بہادر سپاہیوں میں مایوسی اور بددلی پھیلے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ شکست و ہزیمت کی یہ وبائی بیماری ہمارے بے داغ لشکروں کو متاثر کرے۔ ہری سنگھ جیسے شجاع اور ہوش مند سپہ سالار کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگا، سمراٹ،
آپ کو اپنے جانثاروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ آپ سے مخلص نہیں ہوتے تو سلطان سے معافی مانگ کر زندگی کے محفوظ سائبان میں چلے جاتے۔ ان کی راج محل میں واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موت کے سائے میں جینا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ انہیں اپنے لفظوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے۔ میرے نزدیک نہ یہ جھوٹے ہیں اور نہ فریب کار۔ ان پر جو قیامت ٹوٹی ہے ان کا اندازہ راج محل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر وہ حادثہ اراولی اور آبو کی چوٹیوں کو پیش آ جاتا تو شاید کئی مضبوط چٹانیں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ میں سمراٹ سے التجا کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ رانی پدمنی اپنے سپہ سالار کی اس اندازی گفتگو کو برداشت نہ کر سکی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ راج سنگھاسن پر بیٹھنے والا شخص احمقانہ فیصلے نہیں کرتا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف اراولی اور آبو کی چوٹیوں سے زیادہ سخت اور اٹل ہوتا ہے۔ مہارانی، میں راج سنگھاسن کی طاقت کو بھی تسلیم کرتا ہوں اور سمراٹ کی عظمتوں کو بھی، مگر ایک سپہ سالار کی حیثیت سے میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ راج دربار کی زاویہ نظر سے بہت مختلف ہے۔ ہری سنگھ نے باوقار لہجے میں اس مغرور عورت کو جواب دیا جس نے چتوڑ کی سیاست کو مٹی کا ایک بے جان کھلونا بنا کر رکھ دیا تھا۔ پھر تمہیں بھی اپنی پیشانی کی اصلاح کرنی ہوگی اور ایک ایک زاویہ نظر کو ہماری نگاہوں کا پابند کرنا ہوگا۔ بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن ہری سنگھ اس دشوار ترین منزل سے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گزر گیا۔ وہ مخصوص رفتار کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلے اس نے سر سے اپنی سرخ دستار اتار کر راجہ رتن سنگھ کے قدموں پر رکھ دی، پھر شمشیر کھولی اور اسے بھی سمراٹ کے پیروں پر رکھ کر کہنے لگا، مجھے جو اعزاز بخشا گیا تھا میں اسے نہایت ادب و کرب کے ساتھ واپس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ سیدھا ہوا۔ اس نے رانی پدمنی پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور رتن سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، سمراٹ، سچ تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کرم نے مجھے ریاست میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا تھا، ورنہ میں اس عہدہ و منصب کے قابل نہیں تھا۔ میری اس گستاخی کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ آزمائش کے وقت میں نے مادر وطن سے منہ پھیر لیا۔ میں آج بھی وہی ہری سنگھ ہوں، چتوڑ کی سلامتی کے لیے جان قربان کر دینے والا ہری سنگھ، مگر اب میری حیثیت ایک سپاہی کی سی ہوگی جو اپنے نئے سپہ سالار کے ایک اشارے پر نذرانہ جاں پیش کرنے کے لیے ہر وقت سر بکف رہے گا۔ ہری سنگھ کے اس اچانک فیصلے سے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا سیناپتی اس طرح سرکشی پر اتر آئے گا۔ کیا تمہاری اس حرکت کو بغاوت کا مفہوم سمجھا جائے؟ رانی پدمنی نے سیاسی معاملات میں ایک بار پھر مداخلت کی۔ سمراٹ اپنے فوجی نظام سے بخوبی واقف ہیں۔ ہری سنگھ نے اپنے عہدے سے دستبرداری کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کی نظروں سے یہ راز پوشیدہ نہیں ہے کہ سلطان کے سامنے ہماری افواج قلت تعداد کا شکار ہے۔ 8 بے مثال سپاہی جادوگرنی بانمتی کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ ایک سپاہی کو سمراٹ نے جھوٹا قرار دے کر تہہ کر دیا، حالانکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ اب سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اس جرم پر قربان کی جا رہی ہے کہ وہ دریائے گمبھیری میں غرق آب کیوں نہیں ہوئے۔ اگر اسی طرح چتوڑ کے رکھوالوں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا تو میدان جنگ میں دشمنوں سے کون نمبر آزما ہوگا جو آپ کے اقتدار اور وطن کے وقار کے لیے جان لٹا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی مقصد کے بغیر تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہیں۔ میں اپنے سرفروشوں کی یہ بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک میں آپ کی بساط کا ایک مہرہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی امیر لشکر بھی، اور ایک فرض شناس امیر کسی معمولی سپاہی کو بھی بے مقصد موت کے غار میں نہیں دھکیل سکتا۔ ہمارے جذبے لاکھ وارفتہ سہی اور ہمارا خون کتنا ہی گرم سہی، مگر دشمن کے مقابلے کے وقت دماغ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دل جل رہے ہیں اور دماغ بجھے جا رہے ہیں۔ سمراٹ، میں نے تمام قوموں کی تاریخ پڑھی ہے، جس قوم کے دماغ بجھ جائیں وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ چند لمحوں تک راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں بولا، اب ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے حکم دیجیے کہ میں گمبھیری اور برج کے پانی میں کود کر جان دے دوں یا اکیلا سلطان کے لشکر میں گھس کر اس زندگی کا قرض ادا کر دوں جس کا حساب مجھ سے بار بار طلب کیا جا رہا ہے۔ سیناپتی ہری سنگھ کا ایک ایک لفظ عہد وفا کی آگ میں جل رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے سپہ سالار کی ہوش مندانہ تقریر سن کر خاموش بیٹھے رہے۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمرانوں کے ہونٹوں پر مہر سکوت دے کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ایسی سنگین فضا میں ہمارے محترم برہمن اور پجاری بے خوش نہ رہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مالائیں چھوڑ کر تلواریں سنبھال لیں۔
اگر مندروں کی گھنٹیاں بجانے کا عمل عبادت کا درجہ رکھتا ہے تو دشمن سے مقابلے کے وقت تلواروں کی کنک بھی پوجا کا روپ دھار لیتی ہے۔ سرخ اور زرد رنگوں سے لگائے جانے والی چاپ اور تلک میں انسان کا اپنا لہو شامل ہو تو وہ دیوتاؤں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ آج ہری سنگھ نے زندگی کا ایک راز بیان کر دیا تھا جس سے راجہ رتن سنگھ اور پدمنی تو کیا چتوڑ کے بڑے بڑے اہل دانش بھی بے خبر تھے۔ ریاست کے حکمران چونک اٹھے، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو ہری سنگھ؟